بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ساحل ادیم صاحب کے پروگرام ویڈیو جو کہ بہت آج کل وائرل ہے اور جس کے بارے میں کافی لوگ باتیں کر رہے ہیں، زیادہ تر ان کے اگینسٹ ہیں۔ جو سما ٹی وی پر پروگرام ہوا جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ سوال پوچھتی بھی ہے اور تنقید بھی کرتی ہے اور پھر ایک قسم کا حکم بھی دیتی ہے کہ آپ معافی مانگیں ساحل ادیم صاحب کو۔ تو اس ویڈیو میں کے بارے میں میری کیا رائے ہے وہ میں آج کی ویڈیو میں کچھ تھوڑی بہت بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک اس لڑکی کا معاملہ ہے ساحل ادیم کے ساتھ، اس پروگرام میں سوال یہ لڑکی اور یہ باقی جو لوگ آڈینس بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک قسم کے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، سوال پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بےزتی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پبلک کے سامنے مہمان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ذلیل کریں گے مہمان کو تو پروگرام وائرل ہو جائے گا، پروگرام کی ریٹنگ اوپر چلی جائے گی، ساری پاکستان اور دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھو اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی نے اپنے سے عمر سے بڑے ایک ٹیچر کو، ایک مہمان کو اس کی بےزتی کر دی ہے پبلک میں، تو پروگرام وائرل ہو جائے گا، اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ جو مہمان ہیں، جو گیسٹ بلائے گئے ہیں، جو مہمان ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ساحل ادیم صاحب ہیں یا دوسرے جو خلیل الرحمان صاحب جو کہ بھی اپنے ایک فیلڈ کے ایک ایکسپرٹ شخصیت ہیں، عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، اور ساحل ادیم صاحب تو ٹیچر ہیں، سائنس کے ٹیچر ہیں، سائیکالوجی کے ٹیچر ہیں، اور اسلام کی بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ اب ساحل ادیم صاحب ٹیچر ہیں، مہمان ہیں، ایک بڑی عمر کے ہیں، مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، ان کی ایک عزت ہونی چاہیے، ہوتی ہے، ہر انسان کی عزت ہے، اور خصوصاً جو اسکالرز ہیں ان کی خاص عزت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی اسکالرز ہوں، چاہے وہ دین کے اسکالرز ہوں۔ تو اب دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو جو دینی اسکالرز ہیں ان کی عزت زیادہ ہے، ان کی عزت دنیاوی اسکالر سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ سب سے پہلی غلطی اس لڑکی نے کی ہے، الٹا اعتراض کر کے، وہ الٹا یہ کہہ کے بھئی آپ معافی مانگو۔ اب دیکھیں، ایک عالم دین ہے، اسکالر ہے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہے، چاہے وہ دنیاوی عالم ہے، چاہے وہ دین کا عالم ہے، تو اس کی ایک رائے ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک تھاٹ ہے، وہ بیان کرتا ہے، ایک اپنی انٹرپریٹیشن بیان کرتا ہے، ایک اپنا تجزیہ بیان کرتا ہے۔ وہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس سے یہ کہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے،
آپ نے کہا ہے کہ دنیا میں یا پاکستان میں 90% یا 95% عورتیں جاہل ہیں. مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے، میں اختلاف کرتی ہوں، میں نہیں مانتی. یہ کہا جا سکتا ہے؟ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ کرتا کہاں سے آ گیا، اتنے کپڑے کا تو نہیں بن سکتا. تو اس نے سوال کیا نا، ادب کے دائرے میں، احترام کے دائرے میں. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے یہ تو کرپشن کر دی، کہیں سے چوری کر دیا کپڑا، آپ معافی مانگیں قوم سے. ایسا تو اس نے نہیں کہا. اس نے ادب سے، احترام سے کہا، پوچھا، سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ کپڑا کہاں سے آ گیا، کرتا کہاں سے آ گیا، جبکہ ہمارے پاس تو اتنے کپڑے کا یہ کرتا نہیں بنتا. تو انہوں نے پھر جواب دیا. تو آپ بھی سوال کریں کہ آپ 95% عورتوں کو جاہل کہہ رہے ہیں تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. آپ یہ سوال کریں، آپ کا یہ حق بنتا ہے سوال کرنا. لیکن آپ دوسرے کی رائے کو غلط قرار دے رہے ہیں. دوسرے کا اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے، اس کو، دوسرے کو حق ہے، آپ کو حق ہے. آپ سے جب کوئی پوچھے گا، آپ کو پوچھنے کے لیے تو کسی نے نہیں بلایا. لڑکی کو یہاں پر کسی نے اس لیے نہیں بٹھایا کہ اس سے پوچھا جائے، اس کی رائے پوچھی جائے، اس سے علم سیکھا جائے. اس لیے نہیں بلایا. اس لیے بلایا کہ یہ سوال کر سکتی ہے، کویسچن کر سکتی، ٹھیک ہے، بےزتی نہیں کر سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی. یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو عمر میں چھوٹی ہے، دوسری طرف ساحل ادیم صاحب کی عمر زیادہ ہے، ٹیچر ہے وہ، پھر وہ ایک اپنی فیلڈ میں عالم دین بھی ہے. تو ٹیچر کی عزت ہوتی ہے. آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ ٹیچر جو بھی بات کرتے ہیں، آپ رسپیکٹ سے اس کو جواب دینا ہوتا ہے، رسپیکٹ رکھنی ہوتی ہے. رسپیکٹ، اگر ٹیچر کوئی غلط بات بھی بیان کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہے گا سر آپ معافی مانگیں مجھ سے، آپ کلاس روم سے معافی مانگیں، آپ پورے کالج سے معافی مانگیں، آپ نے غلط بات بیان کر دی، آپ نے غلط یہ جو فارمولہ بتایا آپ نے غلط بیان کر دیا، آپ کو تو یہی یاد نہیں، آپ سے بھول گیا آپ سے، آپ معافی مانگیں پورے کالج سے. ایسے کوئی ٹیچر بات بیان نہیں کر سکے گا، نہیں کرتا. اور کیوں؟ کیونکہ یہ ہے جہالت. اصل جہالت یہ ہے کہ جسے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، جسے مہمان کی، ٹیچر کی عزت کا خیال نہیں. یہ ہے اصل جہالت، اور یہ ہے اصل طاغوتی اخلاقیات. انسان کو کس طرح کے اخلاق اپنانے چاہیے وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. اور اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ طاغوت کی پیروی نہ کرو. طاغوت کیا ہے؟ شیطان صفت لوگ، سرکش لوگ، گمراہ لوگ، یہ ہے طاغوت. چاہے وہ حکمرانوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ شیطانی نظام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ انڈیویجول کسی پرسنالٹی کی صورت میں ہوں. تو جو اسلام کی اخلاقیات کو اختیار کر کے بڑوں کا ادب احترام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان کو فالو کر رہا ہے، وہ طاغوت کو فالو کر رہا ہے، وہ طاغوتی اخلاق اپنے اندر عمل کر کے وہ دکھا رہا ہے دوسروں کو. تو بڑوں کی عزت نہ کرنا، ٹیچرز کی عزت نہ کرنا، دوسروں کی بےزتی کرنا چاہیے. بےزتی کرنے کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ ٹھیک، بےزتی آپ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی پبلک میں. آپ ذلیل نہیں کر سکتے اس طریقے سے سامنے مخاطب کر کے. دیکھیں جنرلی آپ بات کر سکتے ہیں، جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے نا بہت لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، فرقے گمراہ ہو چکے ہیں، لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. آپ جنرلی بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اسپیسیفکلی کسی کا نام لے کر مخاطب کر کے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اسے معافی مانگنی چاہیے، آپ نے یہ غلط بات بول دی، اور اس طرح آپ اس پر تنقید نہیں کر سکتے. تو اب ایک تو یہ لڑکی کے اخلاق جو ہیں یہ جہالت پر مبنی ہے، طاغوتی اخلاقیات پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ شیطان آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ بڑوں کا ادب نہ کرو، احترام نہ کرو. آپ بجائے ادب سے سوال پوچھنے کے آپ اس کی بےزتی کر ڈالو. اور سر آپ کو تو یہ نہیں پتا، آپ کہاں کے ٹیچر ہو، آپ کو تو یہ نہیں پتا، آپ کو تو وہ نہیں پتا، آپ معافی مانگے فٹافٹ. یہ اس طرح کی جو باتیں، یہ فضول، گھٹیا، جاہل
ترین لوگ ہی پوچھ سکتے ہیں ٹیچر سے، مہمان سے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف اب ساحل ادیم صاحب ہیں، وہ ایک ٹیچر ہیں. ٹیچر اور علماء دین کا مقام ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک شریف النفس اور اچھے کریکٹر کے مالک ہیں. تو ان کے جو نظریات ہیں ان میں غلطی کا احتمال بھی موجود ہے، غلطی کر سکتے ہیں وہ. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہر بات جو وہ بولیں گے وہ 100% درست ہوگی، ہر نظریہ پوائنٹ آف ویو جو وہ پیش کریں گے وہ 100% درست ہوگی، وہ ایکوریٹ ہوگی. ہر جملہ جو لکھیں گے، جو بات اپنی زبان سے وہ نکالیں گے وہ بالکل ایکوریٹ ہوگی. ممکن ہے اس میں خطا ہو، غلطی ہو جائے، کیونکہ غلطی صرف اللہ سے نہیں ہو سکتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتی. دین کے معاملے میں ٹھیک ہے نہیں ہو سکتی. باقی دین کے معاملے میں جس قدر بھی علماء دین ہیں، حتیٰ کہ مجددین ہیں، محدثین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سے غلطی خطا ہو سکتی ہے. وہ غلط جملہ بعض دفعہ بول سکتے ہیں، غلط جملہ لکھا جا سکتا ہے، کوئی پوائنٹ آف کسی مسئلے کی انٹرپریٹیشن میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، کسی بات کی وضاحت میں غلطی ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی. تو اب اس لڑکی نے برے طریقے سے، جاہلانہ طریقے سے، طاغوتی طریقے سے بےزتی کرنے کی نیت سے جو اس نے بات بولی کہ آپ معافی مانگیں، تو ساحل ادیم صاحب میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑے سے گھبرا گئے اندر سے کہ یار یہ کن جاہلوں کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے سوال کرنے کا. تو گھبراہٹ کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات بولی کہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے. بیسیکلی وہ بولنا یہ چاہ رہے تھے کہ طاغوت کی اطاعت کرنے والا، جیسا کہ یہ لڑکی خود طاغوت کی اطاعت کر رہی ہے اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے بولنے کے انداز سے، کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹیچر اور مہمان کی عزت ہوتی ہے. وہ پبلک میں بیٹھ کر اور مخاطب کر کے اس کی بےزتی کر رہی ہے لڑکی. تو یہ تو جاہل ہے، یہ تو طاغوتی ہے. تو بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے میرے حساب سے کہ طاغوت کی پیروی کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ طاغوت شیطان ہے. جس نے شیطان کی پیروی کی، جس مرضی معاملے میں کی، وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور شیطان کو فالو کیا، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والا بھی شیطان کو فالو کرتا ہے، دہریت کو فالو کرنے والا بھی شیطان کو فالو کرتا ہے. چوری، زناکاری، بدکاری، جھوٹ، بد اخلاقی، بدتمیزی، بڑوں کا احترام نہ کرنا، یہ سب شیطان کے پیروکار ہیں. تو جو شیطان کا پیروکار ہے وہ طاغوت کو فالو کر رہا ہے، اور طاغوت کو فالو کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. تو قرآن شریف میں کئی آیات وارد ہوئی ہیں طاغوت کے بارے میں، اور یہ معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ساحل ادیم صاحب ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب دوسرا بندہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو شریف بندہ ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ پریشانی میں، جلد بازی میں اس کے منہ سے کوئی غلط بات بھی نکل سکتی ہے، وہ کوئی غلط سٹیپ اٹھا سکتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، وہ ایک بندے کی باتوں میں آ گئے جو ان کی غالباً ان کی قوم کا بندہ تھا، اور اس نے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. تو لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پہ وہ باتوں میں آ گئے، اور جلد بازی میں کیا ہوا کہ انہوں نے مکہ مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس دوسرے بندے کو. تو موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے دوسرا بندہ مر گیا. ٹھیک ہے، جلد بازی میں معاملہ اس طرح ہوا تھا نا، تو ان سے بھی غلطی ہو گئی عملی طور پر. لیکن چونکہ انہوں نے دانستہ طور پر یہ نہیں کی تھی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ٹھیک ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو غلط، بندہ تو صحیح تھا، غلطی سے اس کو مکہ لگ گیا اور وہ بیچارہ مر گیا. تو بعد میں احساس ہو گیا انہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ غلطی اس طرح کی جو ہوتی ہے جس میں اب نبی کی نیت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نہ وہ گناہ کرتے ہیں، نہ وہ جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں. تو
اس طرح بشری کمزوری کے تحت ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بشری کمزوری کے تحت ان سے غلطی ہوگی. تو نبی سے بھی غلطی اگر اس طرح ہو سکتی ہے تو جو عام انسان ہیں، جو علماء دین ہیں، ان سے کیوں نہیں بوکھلاہٹ میں جب دوسرا بندہ کچھ مطلب اس طرح کچھ لڑائی کرنے یا بےزتی کرنے یا اس طرح کو کچھ طاغوتی اخلاق ظاہر کر رہا ہو، تو دوسرا بندہ جو ہوتا ہے نا، شریف النفس بندہ، وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے اندر سے کہ یار کن جاہلوں کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اب ان جاہلوں کو میں مخاطب کروں گا، ان جاہلوں کو میں جواب دوں گا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض علماء جو ہوتے ہیں وہ بات جو بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بول پاتے، اور اس کی جگہ تھوڑا سا الفاظ اونچ نیچ ان میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ساحل ندیم صاحب اس وقت تھوڑا سا گھبرا گئے تھے اس لڑکی کے طاغوتی اور جاہلانہ اخلاقیات کو دیکھ کر، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ کہا کہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے، جبکہ طاغوت کی پیروی کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان کو فالو کرتا ہے، وہ خواہ کسی بھی معاملے میں کرے. ٹھیک ہے، اسلام کہتا ہے والدین کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو، ٹیچرز اساتذہ کی عزت کرو. شیطان کہتا ہے نہ کرو، بےزتی کرو. ٹھیک ہے نا، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو وہ شیطان کے پیروکار ہیں، وہ طاغوت کے پیروکار ہیں. اس طرح جو ٹیچر سے بدتمیزی سے بات کرے گا وہی شیطان اور طاغوتی جو ہے نا اخلاقیات جو ہے نا وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں ہم ساحل ندیم صاحب کے جو نظریات ہیں اس کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی 95% جو ہیں وہ عورتیں جاہل ہیں. اب وہ یہ بات خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں انہیں اپنے حقوق کا نہیں پتہ، اپنے حقوق کا نہیں پتہ، اپنے فرائض کا بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، نظریہ ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لاکھ دفعہ اختلاف کریں آپ، لیکن آپ دوسرے کے نظریات کو پکڑ کر بےزتی کرنے کی کوشش کرنا، ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ پھر آپ غلط جا رہے ہیں. آپ ذلیل نہیں کر سکتے دوسرے کو. ہر بندے کا اپنا ایک حق ہے کہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو اختیار کرے. تو یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے میں سمجھتا ہوں قرآن شریف میں بھی بہت ساری آیات وارد ہوئی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حق کا انکار کرتی ہے. اکثریت ہمیشہ حق کا انکار کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی تو میں نے جنت میں دیکھا تو وہاں پہ غریب لوگ زیادہ تھے، عاجز مسکین لوگ زیادہ تھے. جب میں نے جہنم میں دیکھا تو وہاں پہ متکبر لوگ زیادہ تھے اور عورتیں زیادہ تھیں، خواتین عورتیں زیادہ تھیں. اکثریت جہنم میں عورتوں کی تھی. تو اب ساحل ندیم صاحب نے کہا کہ بھائی میجورٹی عورتوں کی 90% 95% جاہل ہے. ٹھیک ہے، انہیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں. تو اگر اس جاہل کے لفظ کو اگر آپ گمراہی کے معنوں میں بھی لے لیں تو بھی آپ، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو کو بہت ہی خلاف شریعت بات کر دی. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث یہ چیزیں ظاہر ہیں کہ گمراہ ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، حق کو تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں، نیک لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، بدعمل لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے. تو پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے ہے کہ وہ خاوندوں کا، اپنے شوہروں کا کفر کرتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی ناشکری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ. اب خاوندوں کی اطاعت کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود ہے کہ بیوی نے خاوند کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میجورٹی عورتوں کی گمراہ ہے یا جاہل ہے، تو ہو بھی سکتی ہے، جیسے کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. اسے کوئی ایسی بات نہیں، تو بچہ جانتا ہے. بھائی آپ اس وقت دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، جتنے فحش پروگرام آتے ہیں ان کی ویوز کتنے ہوتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. سب دنیا جانتی ہے، بچہ جانتا ہے پاکستان میں کس قدر فحاشی عام ہے. ٹی وی پروگراموں، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کس قدر فحاشی پھیلی ہوئی ہے عورتوں میں، خواتین میں، بچوں میں، جوان بچوں میں. تو یہ چیزیں بہت ہیں.
نظر آ رہی ہے؟ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، 5-10% لوگ ہوتے ہیں جو اچھے پروگرام بناتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے پروگرام بناتے ہیں، اچھے ولاگز بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میجورٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو بے پردگی، فحاشی، بری باتیں دکھا رہی ہوتی ہے، اور ان کے ویوز بھی، سبسکرائبر بھی لاکھوں میں، میلینز میں چلے جاتے ہیں، بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کو. پاکستان کے آپ ڈرامے دیکھ لیں، پیار محبت عشق یہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی اخلاقی چیزیں ہیں؟ طاغوتی چیزیں ہیں بھائی. آپ کیوں دکھا رہے ہو؟ کچھ چیزیں پردے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں پردے کی ہوتی ہیں. میاں بیوی ہے، شادی ہے، ٹھیک ہے، ان کی میاں بیوی کی آپس کی محبت ہے، اب وہ پردے کی چیز ہے، وہ دوسروں کو تو نہیں دکھانی. اور پھر وہ تو ایک الگ چیز ہے. جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ تو ڈیٹنگ دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو شادی کے بغیر کیسے لڑکا لڑکی جو آپس میں تعلقات اور محبت کی باتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ تو پھر غیر شرعی ہو جاتی ہیں، غیر اسلامی ہو جاتی ہیں، یہ طاغوتی ہو جاتی ہیں، جاہلانہ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں پھر دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے نظر آ رہا ہے صاحب، سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سب میجورٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، میجورٹی میں پھیلی ہوئی ہیں. تو مرد بھی، یہ تو نہیں کہ مرد جو ہے نا وہ سب، میجورٹی میں مرد جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، مرد بھی گمراہ ہیں. میجورٹی میں کہتا ہوں 95% مرد بھی گمراہ ہی ہوں گے. اور ہمیں نظر آتا ہے، ہم باہر جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، پھرتے ٹرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لوگ کس قسم کے ہیں، کس قسم کے اخلاق و کردار کے لوگ ہیں. میجورٹی ہمیشہ ہی خراب ہوتی ہے، نظر آتی ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ کو اکثریت جو ہے وہ بد عمل اور بری اور برے اخلاق والی ہی نظر آتی ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اور قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ گمراہ لوگ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اکثریت میں ہوتے ہیں، قلیل لوگ ہوتے ہیں وہ حق اور صداقت پر قائم ہوتے ہیں. تو اس لیے ساحل عدیم صاحب اگر ایک بات کر بھی رہے ہیں تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے بھائی، وہ قرآن حدیث سپورٹ بھی کر رہی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو اچھا، اب آپ کہیں گے یہ جاہل کون ہوتا ہے؟ خواتین کو جاہل کہہ دیا. تو جہالت دیکھیں، یہ جو طاغوت کو تو میں نے بتا دیا، بہت ساری آیتیں ہیں، آپ قرآن میں سرچ کر لیں طاغوت، تو آپ کو پتہ چلے گا طاغوت ہوتا کیا. اور طغیانہم، یہ قرآن میں آیت ہے نا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی جو ہے نا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان کے جو برے کرتوت ہے اس میں چھوڑ دیتا ہے. طغیانہم، سرکشی میں، بدعملیوں میں چھوڑ دیتا ہے، شیطانی کاموں میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ بھٹکتے رہیں، ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں. تو یہ طاغوت، طغیان جو ہے نا، یہ سرکشی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مقابل اپنی مرضی کرنا، شیطان کے نقش قدم پر چلنا، اللہ کو یعنی فالو نہ کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا، کسی اور کی بات ماننا، چاہے اپنی بات مان رہے ہو، چاہے شیطان کی بات مان رہے ہو، یا جس کی مرضی بات مان رہے ہو، لیکن وہ جو بات مان رہے ہو وہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے. تو یہ ہے طغیان، طاغوت، کہ غیر اسلامی طریقے پہ چلنا، یہ ہے طاغوت، ٹھیک ہے. غیر اسلامی حکم کو، نظام کو فالو کرنا، یہ ہے طاغوت کی اطاعت. تو یہ تو کلیئر ہے، آپ سرچ کر لیں، اس میں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. باقی جہالت جو ہے نا، قرآن میں آپ لفظ جہل لکھ کر یہ بھی سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت ساری آیتیں موجود ہیں جہالت کے بارے میں. تو جہالت عربی میں تو جو ہے نا وہ عربی لغت کے حساب سے اس کے معنی ہے کہ جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، نہ جاننے والا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا پتہ نہ ہو. ایک مطلب ایک عالم دین ہے، دین کا مولوی ہے، مفتی ہے، اس کو اگر سائنس کا نہیں پتہ تو وہ سائنس کے حساب سے جاہل ہے، دنیاوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. تو ایک سائنٹسٹ کو اگر دین کا نہیں پتہ تو وہ دینی اعتبار سے جاہل ہے. ایک دینی عالم دین کو اگر ڈاکٹری کا نہیں پتہ، انجینئرنگ کا نہیں پتہ تو وہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری کے حساب سے جاہل ہے. یہ دنیاوی ٹرم ہے، عربک لغوی ٹرم ہے، ٹھیک ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے جہالت کا لفظ ہم ان معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو. اور لغوی اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے، یہ جسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو اسے، ٹھیک ہے نا، جاہل کہتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی اصطلاح کی کہ قرآن میں یہ جہالت کا لفظ کس پیرائے میں استعمال ہوا ہے، تو وہ ایک الگ اصطلاح ہے.
وہ ایک الگ اصطلاح ہے. وہ اصطلاح یہ ہے کہ حق کے مقابل پر شیطان کو فالو کرنا یہ ہے جہالت. اللہ کے حکم کے مقابل پر شیطان کو فالو کرنا یعنی طاغوت کو فالو کرنا یہ ہے جہالت. تو جہالت کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جو شیطان کو فالو کرنے والا ہے، نبیوں کو فالو نہیں کرتا، شیطان کو فالو کرتا ہے، اللہ کے کام کی نافرمانی کرتا ہے، وہ ہے جاہل. بہت ساری آیتیں ہیں، آپ کو میں ریفرنس دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ چیک کر لیں. سورہ یوسف آیت 33 چیک کر لیں. سورہ نمل آیت نمبر 55 چیک کر لیں. سورہ زمر آیت نمبر 64 چیک کر لیں. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 23 چیک کر لیں. ان تمام آیتوں میں جو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے کو جہالت قرار دیا ہے. اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے کو جہالت قرار دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آیت میں آپ کو چند آیتیں، یہ جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کو ٹائم اگر ہے تو میں پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کی عبادت کر رہے تھے. تو وہ کہنے لگے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو. موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل قوم، یعنی غیر اسلامی کام کرنے کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس طرح کا معبود بنا دوں، تو یہ تو جہالت ہے. تو یہاں پہ جاہل کا لفظ انکم قوم تجہلون، کہ تم ایسی قوم ہو کہ تم بے شک بڑے جہالت برت رہے ہو. تو یہاں پہ جہالت کا جو لفظ ہے وہ کس پیرائے میں استعمال ہوا ہے، کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ وہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ غیر اسلامی فعل کرنا یہ جہالت ہے. سورۃ یوسف آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، یعنی زلیخا جس کام کے لیے، غلط کام کے لیے، گناہ کے لیے، اللہ کے کام کی نافرمانی کے لیے مجھے بلاتی ہے، اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہاں پہ جہالت کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرنے کو جہالت قرار دیے. سورۃ النمل آیت نمبر 55 میں فرمایا کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے لیے طرف مائل ہوتے ہو؟ یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو عورتوں کو چھوڑ کر تو مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے برے کام کے لیے، تو فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تم جاہل ہو. بل انتم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم. تو یہ کام کیا تھا؟ یہ اللہ کے کام کی نافرمانی ہے. تو جو اللہ کے احکام کی نافرمانی میں کام ہوتا ہے وہ ہے جہالت. اسی طرح سورت جو ہے وہ سورہ زمر آیت نمبر 64 کہہ دو کہ اے نادانو، اے جاہلو، ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں. تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو غیر خدا کی پرستش کرنے کا کہتے ہیں، جو شرک کرنے کا کہتے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں. غیر اسلامی کام کرنے کا کہتے ہیں وہ جاہل قوم ہے. اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 23 میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم تو جہالت میں پھنسے ہوئے. تو یہ اب نبی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں جن احکام کو تمہارے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم جاہل ہو، یعنی ان کو نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کر رہے ہو، ان کا انکار کر رہے ہو.
تو قرآن کریم میں جہالت کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کی بات کا انکار کرنا یا اللہ کی بات کو مان کر عمل نہ کرنا، یہ جہالت ہے۔ جہالت کیا ہے؟ قرآن کے مطابق جہالت یہ ہے کہ یا تو اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے تو یہ جہالت ہے، اسلام کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے تو یہ جہالت ہے، یا مان تو لیا ہے مگر اب عمل نہیں کر رہے، اب نمازیں نہیں پڑھ رہے، اب نیک اعمال نہیں کر رہے، آج اچھے اخلاق نہیں دکھا رہے، ٹھیک ہے، بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، والدین کے ساتھ ادب احترام نہیں کر رہے، تو یہ جہالت ہے، کیونکہ یہ سب غیر اسلامی کام ہے۔ تو قرآن میں جو جہالت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس پیرائے میں استعمال ہوا ہے کہ حق کے مقابل پر شیطانی عمل کرنا، یہ ہے جہالت۔ تو شرعی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں ہم جاہل ایسے شخص کو کہیں گے کہ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، جو طاغوت کی پیروی کرتا ہے۔ تو اب شرعی اصطلاح میں ہم ایک عالم دین ہے، اس کو سائنس کا نہیں پتہ، اس کو انجینئرنگ کا نہیں پتہ، ہم اسے جاہل نہیں کہیں گے شرعی اصطلاح میں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن شریف میں جو فرمایا کہ کیا علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس کانٹیکسٹ میں کہ اصل میں دین کی علم کی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا تم سائنٹسٹ کیوں نہیں بنے، تم انجینئر کیوں نہیں بنے، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنے، تم مریخ تک کیوں نہیں پہنچے، تم نے چاند پر قدم کیوں نہیں رکھا، تم نے نیوٹن لا کی طرح کوئی نیا کوئی لا کیوں نہیں ایجاد کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نہیں پوچھنا، اس پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا۔ اصل علم یہ نہیں ہے، اصل علم ہے دین کا علم۔ اللہ نے پوچھنا ہے تم نے قرآن کو مانا کہ نہیں مانا، اسلام کو فالو کیا کہ نہیں کیا، اللہ رسول کے اطاعت کیوں نہیں کی، نمازیں کیوں نہیں پڑھی، بڑوں کا ادب احترام کیوں نہیں کیا، والدین کا ادب احترام کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام اصل علم ہے، اور اصل عالم دین وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو نہ ماننے والا، اسلام کو نہ ماننے والا اور اسلام پر کے احکام پر عمل نہ کرنے والا اصل جاہل وہ ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ دیریہ ہو، چاہے وہ جس بھی مذہب یا کسی بھی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والا ہو، اپنی ذات میں بے شک وہ سائنٹسٹ ہو، انجینئر ہو، جو مرضی ہو، لیکن اگر وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، نہیں مان رہا، تو وہ جاہل ہے۔ شرعی اصطلاح میں اصل جاہل وہ ہے، اصل جاہل وہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ قرآن نے جہالت کی جو اصطلاح ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کی ہے کہ جو حق اور ہدایت سے دور ہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔